اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام دینی بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے اس مالک کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑے اہم کام کے لیے قبول فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کم و بیش وقت کے لیے اپنے راستے کے اندر نکلنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ کیونکہ میرے دینی بہنوں، روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر فرمائے کہ 70 مرتبہ اپنی محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، جب کہیں جا کے فرمائے کہ جو ہے اپنی دین کی خدمت کے لیے اس کو قبول کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ فرمائے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں نکلے، اللہ کی توفیق ہی سے نکلے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بہنوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے اس مالک کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا ہے، تو ہم اس راستے کی جتنی قدر و قیمت کریں، جتنی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کے اندر ہمارے اپنے لیے اضافہ کریں گا۔ اس لیے کہ میرے دینی بہنوں، قدردانی یہ اعمال کا زینہ ہے۔ قدردانی کی بنیاد پر فرمائے کہ اعمال زندگی کے اندر آیا کرتے ہیں، اور ناقدری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے جتنے بھی وقت کے لیے قبول فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ غنیمت ہے۔ اب ہمارا اپنا جو ہے یہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں جو نماز پڑھ رہے تھے، اب تک ایک نماز کا ثواب ہم سب کو مل رہا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو فرمائے کہ جو کلام پاک پڑھے جا رہا اس کا ثواب ہم کو مل رہا تھا۔ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، فرمائے کہ جو ہے ایک فرمائے کے درجے کا جو حیثیت رکھتی تھی، چونکہ اب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سبحان اللہ فرمائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہم کہیں گے 7 لاکھ سبحان اللہ پڑھنے کا ہم سب کو ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ اس طرح فرمائے کہ نماز کے بارے میں بھی، اور اسی طرح فرمائے کہ جو ہے تلاوت کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے حساب ثواب ہم سب کو عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میرے دینی بہنوں، اللہ کی جو مدد کا جو وعدہ ہے وہ اعمال دعوت کے ساتھ میں ہے، وہ عبادت کے ساتھ میں نہیں ہے۔ عبادت پر جنت ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ثوابات کی قیمت کو بڑھائیں گے، لیکن فرمائے کہ جو ہے اللہ کی جو مدد کا وعدہ ہے، فرمائے کہ وہ اعمال دعوت کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر سب سے بنیادی بات یوں کہی جاتی ہے شروع ہی کے اندر، کہ فرمایا کہ ہم سب سے پہلے اپنے نیتوں کو درست کر لیں، کہ ہم کسی کو نمازی بنانے یا کسی کو حاجی بنانے، یا فرمایا کہ جو ہے کسی کو جو ہے مسلمان بنانے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم خود اپنی زندگی کے اندر اپنے دین کو داخل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ داعی کی دعوت میری دینی بہنوں، فرمائے کہ خود داعی کے لیے ہے، نہ کہ فرمائے کہ دوسروں کے لیے ہے۔ دعوت اس نیت سے دینا ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں یہ میری اپنی زندگی کے اندر آ جائے، یہ میرے اپنے زبان کے بول میرے اپنے دل کا یقین بن جائے۔ اس لیے فرمائے کہ جو ہے ہم سب اس نیت سے فرمائے کہ دعوت والے کام کو کرتے رہیں گے، اپنی اصلاح کی نیت ہمارے اپنے زندگیوں کے اندر رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح بھی فرمائیں گا، ہمارے اپنے زندگی کے اندر جو ہے اللہ کا دین داخل بھی ہوگا۔ اگر دوسروں کی نیت ہوگی میرے دینی بہنوں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے کہنے پر اگر دوسرے نہیں آئیں گے تو فرمائے کہ ہم بدظنی کا شکار ہو جائیں گے، اور فرمائے کہ جو ہے مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کے اندر فرمائے کہ جو ہے مایوسی کفر ہے۔ اس لیے فرمائے کہ ہماری اپنی اصلاح کا پہلو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، چاہے 3 دن کے اعتبار سے ہو، یا عشرے کے اعتبار سے ہو، یا چلے کے اعتبار سے ہو، یا باہر ممالک کا سفر ہو، سب سے پہلے نیتوں کو درست کرایا جاتا ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ہم اپنے نیتوں کو درست کر لیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں میرے دینی بہنوں، فرمایا کہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل کر یہاں آئے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ یہاں کے لوگ بھی
یہاں کی مستورات بھی اللہ کے راستے میں کیسے نکلنے والی بن جائے، اس کے لیے ہر مستورات ذمہ دار ہے۔ اب ہم حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ فرمایا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے اور ان کی ہم تشکیل کریں گے، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں سے بھی ایک جماعت بن کر نکلیں گی آپ کی محنت کی وجہ سے۔ اس لیے ہر فرمایا کہ جو ہے مستورات ذمہ دار ہے اللہ کے راستے میں نکالنے کے اعتبار سے۔ جس طرح ہم نکل کر آئے قربانی دے کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر، اسی طرح یہاں کے لوگ بھی کیسے نکلنے والے بن جائے اللہ کے راستے کے اندر۔ اس لیے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ میں ان کو نکالنے کی ہم کوشش کریں۔ اور تیسری بات میرے دینی بہنوں، ہم سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں دعاؤں کی قبولیت کا موقع رکھا ہے۔ اس لیے کہ فرمائے کہ جو ہے اللہ کے راستے کی دعا اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ بنی اسرائیل کی دعا کیسے قبول کیا میرے دینی بہنوں؟ کہ جیسے ہاتھ اٹھاتے تھے بنی اسرائیل کی قوم، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاتھ کے اٹھانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ لیکن کس بنیاد پر ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی؟ کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا کہ عبادت کے ساتھ وہ دعا کیا کرتے تھے اور یقین کے ساتھ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کو انہوں نے منوا لیا تھا، جس کی بنیاد پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب الدعا بنا دیا تھا، کہ جو دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا قبول کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں میرے دینی بہنوں، آج بے دینی کا ماحول ہے، پرگندہ ماحول ہے، دینداری کوسوں دور ہے، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو ہم جانتے ہیں، بلکہ اعمال سے دوری کا نتیجے کی وجہ سے آج ہماری اپنی دعائیں سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں اٹھ رہی۔ پتہ ہی چلا میری دینی بہنوں کہ ہمارے اپنے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اپنی دعاؤں کو رد ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں میری دین بہنوں کہ ہماری اپنی دعائیں قبول ہو جائے بنی اسرائیل جیسی، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر یقین کے ساتھ اللہ سے ہم دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی ہی دعا قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ یا جو بندی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے، کیا اس کو یہ یقین ہے کہ میں ہی دعا قبول کرنے والا؟ کیا اس کو یہ یقین ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے کہ ہماری اپنی دعا کو قبول کر کے ہمارے اپنے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور آئندہ ہماری اپنی دعاؤں کو قبول بھی کریں گے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر فرمائے کہ ہم دعاؤں کو خوب مانگے کثرت کے ساتھ، ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد دعاؤں کا خوب اہتمام رکھے۔ فرمائے کہ جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور فرمائے کہ جو بے دلی کے ساتھ اور بے یقینی کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری دین بہنوں، کثرت سے ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، بستی والوں کے سارے عالم کے لیے دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے اندر ہم کنجوسی نہ کریں، کیونکہ دینے والی ذات میری دینی بہنوں بہت بڑی ہے۔ اس لیے فرمائے کہ کثرت سے ہم دعا مانگنے کی کوشش کریں اور دعا مانگتے رہیں۔ ہم دعا مانگیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی بنیاد پر فرمائے کہ ہمارے بھی دعا کو قبول کر کے ہدایت کو اللہ تعالیٰ عام کر دیں گے، کیونکہ میرے دین بہنوں ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بہترین خطا کار بہترین گناہ گار۔ حالانکہ گناہ کوئی بہترین چیز نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ فرمائے کہ جو بہترین گناہ گار اور بہترین خطا کار وہ ہے جو فرمائے کہ گناہ کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ میری دینی بہنوں، ظاہری اعتبار سے اگر ہم کوئی گناہ نہیں بھی کرتے، فرمایا کہ اعمال کی کمی یہ بھی گناہ کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ دعوت کی محنت کی کمی یہ بھی گناہ کا ذریعہ ہے، نمازیں ہمارے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ تو فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر جس جن باتوں پر محنت کی جاتی ہے وہ بنیادی بات کے اعتبار سب سے بنیادی چیز، جیسے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جس چیز کو سیکھا تھا فرمایا کہ وہ ایمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کو ڈرایا ہے، فرمایا کہ ایمان کے بارے میں ہر عورت اور ہر مرد فرمایا کہ فکر مند ہو جائے کہ یہ میرا اپنا ایمان فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر اس دنیا سے کیسے بچ کر چلا جائے۔
اس لیے فرمایا کہ ایمان کی ہم سب کو مل کر فکر کرنا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز اللہ کے رسول میں جس طرح صحابہ اور صحابیات رضی اللہ اجمعین کے ایمان کو یقین کو بنایا ہے، آج ہم سب کو بھی اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنے ایمان کو یقین کو بنانے کی محنت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں بھی اگر ہمارا اپنا ایمان اگر نہیں بنا، یقین نہیں بنا، تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہمارا اپنا ایمان اور یقین بنے گا؟ جیسے بنیاد کے اندر صحابہ اور صحابیات رضی اللہ اجمعین کی بگڑی ہوئی زندگیاں تھی، ان کی بگڑی ہوئی زندگیاں بیان کرنے سے ہمارے اپنے بڑے منع فرماتے ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو بنایا اور سب سے پہلے لا کہنے لگایا۔ لا کے معنی نہیں کہ انکار کے، کہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم انکار کرو دنیا کی چیزوں کا اور دنیا کی چیزوں سے ہونے کا، اور اقرار کرو اللہ سے ہونے کا۔ اور چیزوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری فرمایا کہ اپنے عمل کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ کی محتاج ہے اور اللہ ان میں سے کسی ایک کا بھی محتاج نہیں۔ یہ ہمارا اپنا یقین بنے کہ اب تک جو ہوا فرمایا کہ اللہ کے ہونے سے ہوا، اب جو ہو رہا اللہ کے ہونے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو ہو رہا ہوگا اللہ ہی کے ہونے سے ہوگا۔ یہ ہمارا اپنا ایمان و یقین بن جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف تنہا اللہ کی ہے، کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سب کچھ اور ساری چیزیں اپنے عمل کے کرنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ یہ ہمارا اپنا یقین بنے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں میری دینی بہنوں کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، لیکن میرے دینی بہنوں عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔ میرے دینی بہنوں ہم سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات تو صرف اور صرف تنہا اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں اس بات کا یقین ہمارے اپنے دل کے اندر رس اور بس جائے، اور جس دل کے اندر میرے دینی بہنوں یہ بات بس اور رس جاتی ہے، جس کا فرمایا کہ ایمان بن جاتا ہے، جس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بڑھتا ہوا ایمان فرمایا کہ ہم سب کو اعمال پر کھڑا کریں گا۔ جس طرح صحابیات رضی اللہ اجمعین کے ایمان کے بننے کے بعد ہر لائن کی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہوا۔ آج میری دین بہنوں 3 دن کے لیے نکلنا ہو، یا عشرے کے لیے نکلنا ہو، یا چلے کے لیے نکلنا ہو، آج ہم سب کو جو بڑا مشکل اور دوبر نظر آتا ہے، لیکن وہ صحابیات رضی اللہ اجمعین جنہوں نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، صرف مرد ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ عورتوں نے بھی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور باضابطہ جو ہے یہ بھی جہاد کے اندر شریک ہوئی۔ حالانکہ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد سوائے گردن کٹانے کے کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود فرمایا کہ ایمان بنا ہوا تھا، اعمال ان کی زندگی کے اندر تھے، اللہ سے ہونے کا یقین ان کی زندگی کے اندر تھا، دنیا کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ جو ہے دین پر چلنا، دین پر جمنا، اور فرمایا کہ جو ہے مرنے کی بات کی زندگی آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے ہر لائن کی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہوا۔ اور دوسری صفات ان کے اندر میری دینی بہنوں جو تھی فرمایا کہ نماز کی صفت تھی، کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم فریضہ وہ نماز والا عمل ہے۔ میری دینی بہنوں آج ہمارے اپنے جو کام کاج کی وجہ سے چاہے خوشی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر ہو ہم نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دینی بہنوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے 750 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اگر میری دین بہنوں اگر ہم سے ایک نماز بھی اگر ضائع ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اللہ کی 750 مرتبہ نافرمانی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میری دین بہنوں نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی ارشاد فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ میری دینی بہنوں نماز پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات اور وعدے رکھے ہیں، کہ سب سے بنیادی چیز فرمایا کہ روزی کے اندر برکت کا وعدہ ہے۔ نماز کائے کی بنیاد پر؟ نماز کو اختیار کرنے کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ روزی کے اندر ہم تمہاری برکت دیں گے، فرمایا کہ جو ہے قبر کا عذاب تم سے ہٹا دیا جائے گا۔ قبر کے عذاب کے بارے میں بار بار اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے امت کو، اور خود بھی ڈرے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بہنوں قبر کا عذاب فرمایا کہ بڑا بھیانک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب بھی ان کے سامنے قبر کا ذکر آ جاتا یا قبرستان تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے روتے ہیں۔ فرمایا کہ قبر جہنم کے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر جو پار ہو گیا بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہے۔ میری دینی بہنوں ہم 5 وقت کی نماز لفظ اہتمام ہے میری دینی بہنوں، چھوڑ پکڑ پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ ادا کرنے کی بنیاد پر وعدہ ہے۔
فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے قبر کا عذاب ہٹا دیں گے. اور فرمایا کہ تیسرا انعام فرمایا کہ ہم پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزار دیں گے. روایت کے اندر یہ بات ہے جس کا خلاصہ ہے کہ فرمایا کہ پلسرات کا راستہ جو 1500 برس کا راستہ ہے، فرمایا کہ 500 برس چڑھے، 500 برس اتارے اور 500 برس لیول ہے. فرمایا کہ اس کے پر سے جو گزرنا ہوگا فرمایا کہ ایمان اور اعمال کے بقدر ہوں گا. اس لیے میرے دینی بہنوں 5 وقت کی نماز فرمایا کہ ہم اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزار دیں گے. اور چوتھا انعام جو میرے دینی بہنوں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے کا وعدہ ہے. فرمایا کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش و خرم فرمایا کہ ہنسی خوشی جنت کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اور 5واں انعام بغیر حساب کتاب کے میرے دینی بہنوں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جنت کے اندر داخل کرنے کا وعدہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے اگر حساب لینے پر آ جائے تو میرے دینی بہنوں میں ایک گھٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے. فرمایا کہ ٹنوں سے ہم نے کھانا کھا لیا، فرمایا کہ ٹنوں سے کنٹلوں سے ہم نے پانی پی لیا. کل فرمایا کہ ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن فرمایا کہ اس نماز والے عمل کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم بغیر حساب کتاب کے تم کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. اس لیے میری دینی بہنوں ہم نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، اور نماز کے اندر اتنی کرنے کی پڑھنے کی چیزیں ہیں اس کو صحیح سے ادا کرنے والے بنے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام ناشائستہ حرکتوں سے برے فعل سے روکتی ہے. آج میری دینی بہنوں برسوں سے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے میں اور آپ ایمان والے ہیں، اس کے باوجود فرمایا کہ نماز ہم کو برے فعل سے نہیں روک رہی. فرمایا کہ نماز جھوٹ سے نہیں روک رہی، یہ نماز ہم کو غیبت سے نہیں روک رہی، یہ نماز فرمایا کہ ایک دوسرے کی برائی ظاہر کرنے سے ہم کو نہیں روک رہی، یہ نماز فرمایا کہ جو ہے اعمال پر ہم کو نہیں کھڑے کر رہی. جس کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی حقیقت کے اعتبار سے فرمایا کہ نماز کے اندر حقیقت کے اندر کمی ہے. اس لیے دعوت و قابل کام کے ذریعے سے اللہ کے راستے کے اندر اس بات کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے. بنیادی چیز ایمان کو بنانے کی محنت کی جا رہی ہے، اور دوسرے نمازوں کو جاندار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ مذاکرے کے ذریعے سے اس میں جتنے کرنے کی پڑھنے کی چیزیں ہیں اس کو صحیح کرنے کی مشق کی جا رہی ہے. اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے اندر بھی ہم اپنے نمازوں کو اگر درست نہیں کریں گے تو کون سا راستہ ہے؟ ہم اپنے مقام پر ہم اپنے نمازوں کو درست نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے. ہم اس 3 دن کو کوئی معمولی نہ سمجھے. 3 دن فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑے اہمیت کے حامل ہے. یہ 3 دن کے اندر فرمایا کہ کئی بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنے زندگیوں کو تبدیل کر کے بڑے بڑے اللہ والے بنے ہیں. کوئی معمولی نہیں ہے کہ ہمارا اپنے دل کا احساس جاگ جائے. فرمایا کہ جب دل کا احساس جب جاگ جاتا ہے تو دین پر چلنا بھی ہمارے اپنے لیے آسان ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب جس کا فرمایا کہ دل کے اندر کا احساس مر جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ مسجد میں رہ کر بھی نماز ادا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ گھر سے آنے کے بعد کیا پھر کب نماز کو ادا کرنا. اس لیے میرے دینی بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کے بعد فرمایا کہ ہم اپنے نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے فرمایا کہ ہماری اپنی زندگی اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کے استحضار کے ساتھ گزرے. علم کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے میری دینی بہنوں کہ کم سے کم فرمایا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو کہ اتنا علم ہم سب کو ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر فرمایا کہ جو ہے حرام اور حلال کی تمیز آ جائے. کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. فرمایا کہ اتنا بھی اگر ہم ایمان والوں کو اگر علم نہیں ہوگا میری دینی بہنوں تو دیگر قوموں کو ہم کیا سمجھا سکیں گے. اس لیے میرے دینی بہنوں ہم سب کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. اگر ایمان والے اس بات کو سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھانے کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری دینی بہنوں ہمارے اپنے اخلاق صحیح ہو جائے اور ہمارے اپنے معاملات صحیح ہو جائے. کہ آج ہمارے اپنے گھروں کا ہم جائزہ لے کے دیکھیں گے تو پتہ چلیں گا کہ ہمارے اپنے گھر جہنم کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. سگے بھائی کو قریب کرنے کو تیار نہیں ہے، بہو ساس کو قریب کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ساس بہو کو قریب کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے بد اخلاقی کا نتیجہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بنیاد پر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بنیاد پر ہوئی، تو فرمایا کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. اس لیے میرے دین بہنوں ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں کہ ہمارے اپنے تو کیا غیر ایمان والے بھی ہمارے اپنے قریب آنے والے بنے. اور فرمایا کہ ہمارے اپنے ہم معاملات کو صحیح کریں، ہم معمولی چیز کو معمولی نہ سمجھیں.
فرمایا کہ دنیا کا معاملہ دنیا ہی کے اندر ہم چکتا کرنے والے بنے، ورنہ فرمایا کہ سب سے زیادہ کل قیامت کے اندر فرمایا کہ جو مفلس اور تنگ دست شخص ہوگا کہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ڈھیر سارے نکے لے کے آیا ہوں گا، لیکن دنیا میں کسی کو جو ہے ناک ستایا ہوگا، فرمایا کہ کسی کا لیا اس کو نہیں دیا ہوگا، کل قیامت میں فرمایا کہ نیکیوں کے ذریعے اس کو دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی اس کے ضائع ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ تو دنیا کے اندر جس طرح فرمایا کہ ہم بازو سے کوئی چیز منگوا لیے، پھر فرمایا کہ کبھی نمک منگا لیا، کبھی مرچی منگا لیے، فرمایا کہ اس کو جو ہے فوراً جو ہے اس کو لوٹانے والے بنے، اس لیے کہ فرمایا کہ جو ہے اگر آج ہم نے اگر اس کو نہیں لوٹایا تو فرمایا کہ کل قیامت میں یہ نیکیوں کی شکل کے اندر اس کو دینا پڑے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ الحدیث ہے، فرمایا کہ جو انہوں نے کرائے کا مکان خریدا تھا، اور فرمایا کہ جیسے کرائے کا مکان خریدا، دانت میں خلال کرنے کے لیے صرف کاڑی فرمایا کہ انہوں نے اس مکان کا استعمال کر لیا، کل قیامت کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کاڑی کے بدلے میں بچھو کی شکل کے اندر ان کو ڈسنے کا ذریعہ بنا۔ تو روایت کے اندر یہ آیت کی بات آتی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ دوسرے اللہ والوں کے خواب کے اندر یہ آئے، فرمایا کیا معاملہ ہوا، فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مغفرت تو کر ہی دیے، لیکن فرمایا کہ جو میں نے جو ہے کرائے کا مکان میرا تھا، فرمایا کہ کرائے کا مکان تو کرائے کا تھا، میرا اپنا ذاتی ملکیت کا مکان تو نہیں تھا، لیکن میں نے چھت کی کاڑی نکال کر دانت کے اندر خلال کیا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ جو ہے بچھو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شکل کا جو ہے میرے سینے پر رکھ دیا ہے، فرمایا کہ قیامت تک فرمایا کہ مجھ کو ڈستا رہیں گا ہی اور ڈس رہا ہے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں فرمایا کہ چیزوں کو ہم معمولی نہ سمجھے، دنیا کی چیزوں کو معمولی نہ سمجھتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے معاملوں کو ہم دنیا ہی کے اندر چکتا کرنے والے بنے۔ آج ہماری اپنے گھر کے مستورات بھی بہت سی چیزیں ایسی پڑوس کے مکان سے منگا لیتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو واپس نہیں لوٹاتی ہے، یا کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لیے، فرمایا کہ کبھی نمک لے لیے، کبھی مرچی لے لیے، فرمایا کہ اس کو ہم فوراً لوٹانے، کبھی آٹا کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہم سب کو، کبھی پیسا ہوا نہیں رہتا ہے، تو فرمایا کہ ہم فوراً اس کو لوٹانے والے بنے۔ اس لیے کہ دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر ہم اگر چکتا کر لیں گے تو ہماری اپنی نیکیاں باقی رہیں گی، ورنہ کل قیامت میں نیکیوں کی شکل کے اندر ہم سب کو دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ اس کو بھی مذہب اسلام نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ اگر ایمان والے ان باتوں کو اگر سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اگر داخل نہیں کریں گے تو میری دین بہنوں دیگر قومیں ہمارے اپنے قریب کیسے آئیں گی؟ آج سگا بھائی سگے بھائی کو قریب کرنے کو تیار نہیں ہے، بد اخلاقی کی بنیاد پر، اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر سے محروم کیا گیا، دنیا اور آخرت کی تمام خیر سے محروم کیا گیا۔ فرمایا کہ دنیا کا نفع پہنچانے کے لیے بھی ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اپنے جو اخلاق کو دیکھتا ہے، اور دین کی بات پہنچانے کے لیے بھی ہمارے اپنے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو ہمارے اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، اس کے اندر سننے کا ماننے کا جذبہ مادہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں ہم اپنے اخلاق اور معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی عمل کریں میرے دینی بہنوں ہمارے اپنے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ فرمایا کہ مخلصین، حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ فرمایا کہ مخلصین ہدایت کے چراغ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ساری مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو بھی عمل ہو، چاہے 3 دن کے نکلنے کے اعتبار سے ہو، یا عشرے کے نکلنے کے اعتبار سے ہو، یا 4 مہینے کے اعتبار سے ہو، یا نماز ہو، یا صدقہ خیرات ہو، یا فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو، یا فرمایا کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، تو ہمارے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ میرے دین بہنوں اللہ کو راضی کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ورنہ دنیا کی یہ عارضی زندگی یہ تو کیسی بھی گزر جائیں گی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا میری دین بہنوں تو مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا، اور مرنے کے بعد کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد کا پچھتانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم کو جو ہے چھوٹی بہت زندگی دے کر بھیجا تھا، سوجھ بوجھ سمجھداری دے کر بھیجا تھا، تم نے اس کو ایسے کما کر آگے اب کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہیں گا چاہے اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو کہ ربنا افسرنا سمیعنا فرجنا نعمن صالحا انا موقنون، کہ اللہ میں نے دیکھ لیا یا دیکھ لی، میں نے سن لیا یا سن لی، اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، تو اللہ کہیں گے کہ چپ ہو جا کہ میں نے تیرے کو ایک زندگی دے کر بھیجا، تو نے اس کو ایسے گنوا کر آ گیا، یہ آ گئی۔ اس لیے میرے دینی بہنوں فرمایا کہ ہمارا اپنا جو بھی عمل ہو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ میری دین بہنوں یہ ساری صفات کو اور فرمایا کہ ساری خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بار بار اللہ کے راستے میں خروج کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اب ہم 3 دن کے لیے نکلے، فرمایا کہ ہماری اپنی ترتیب 1 سے 3 مرتبہ جو ہے 3 دن ہمارے اپنے لگ جائے، اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو ہے ہم عشرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے محروموں کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ میری دینی بہنوں 4 مہینے کے بغیر فرمایا کہ اللہ کے راستے کا خروج فرمایا کہ عورتوں کے لیے ممنوع ہے، اس لیے 4 مہینے ہم سب کے لگ جائے۔
ہاں 4 مہینے ہم سب کے محروم کے لگ جائیں گے، پھر فرمایا کہ مہینے کے 3 دن ہم سب کے لیے لگنا ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ 3 دن جیسے مردوں کے ساتھ میں فرمایا کہ مردوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں مردوں کے ساتھ بھیجنا ہے 1 سے 3 مرتبہ، پھر فرمایا کہ چوتھے سے فرمایا کہ مستورات اپنے آپ کو تیار کر فرمایا کہ 3 دن 1 سے 3 مرتبہ نکلے، پھر فرمایا کہ اچرے کے لیے 1 سے 3 مرتبہ نکلے، اس کے بعد فرمایا کہ چلے کی ہم ترتیب بنائیں، اور فرمایا کہ چلے کی ترتیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے باہر کے لیے بھی ہم سب کو موقع مرحمت فرمایا ہے۔ اب تو الحمدللہ باہر بیرون ملکوں کے لیے جماعتیں نکل رہی ہے، لیکن بنیادی چیز فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے مقامی کام کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے محروموں کے 4 مان لگانے کی ہم کوشش کریں، اور مقامی کام کو ہم سنبھالنے کی کوشش کریں، جس طرح فرمایا کہ جانداری کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ فرمایا کہ ہم اپنے مقامی کام کو سنبھالنے والے بنیں گے، فرمایا کہ ملکوں میں جانے کے بعد فرمایا کہ وہاں کام کرنا ہمارے اپنے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بار بار اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے، اور فرمائے کہ یہ کام جو دعوت والا کام خوبیوں کا لین دین ہے، کہ یہاں جو خوبیاں اس کو ہم لینے والے بنے، ہمارے اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کے اندر ہم چھوڑنے والے بنے۔ جب خوبیاں ایک دوسرے کے اندر جب منتقل ہوں گی تو فرمائے کہ یہ خوبیاں ذرے سے فرمائے کہ پہاڑ بننے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس طرح اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالا ہے، ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں، فضول باتوں سے، تیری میری سے، کاروبار کے بارے میں یہ نہ پوچھے، بلکہ دینی باتیں پوچھنے کا ذریعہ بنے، مسائل کو پوچھنے کا ذریعہ بنے، کیونکہ میری دینی بہنوں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد نہ جانے کون سی عالمہ ہمارے اپنے درمیان کے اندر آ جائے، کون سی علم کی جو رکھنے والی ہمارے اپنے درمیان کے اندر آ جائے، فرمایا کہ ہم اس سے پوچھ کر ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اعمال سنوریں گے پوچھنے کے بعد، ہمارے اپنے اندر ہم پوچھنے کا جذبہ رکھیں، ہم پوچھ کر فرمائے کہ ہم اپنے نمازوں کو درست کریں، ہم پوچھ کر فرمائے کہ اپنے ایمان اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے زندگی کو رخ کو صحیح کرنے کے لیے ہم پوچھتے رہیں گے۔ پوچھنے میں فرمائے کہ جو ہے انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو صحیح منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور بغیر پوچھنے والا کدھر بھی بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے کہ ہمارے اپنے اندر جو ہے بار بار پوچھ کر تحقیقات کا جذبہ علم کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے میری دینی بہنوں، کہ ہمارے اپنے اندر تحقیقات کا جذبہ ہو، کہ بہن اس کے اندر کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہے، اس کے کیا مسائل ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں وہ عورتیں ہی بتا سکتی ہے، جو فرمایا کہ علم کے جو ہے رکھنے والی ہے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں ہم سارے عمل کو پوچھ کر فرمایا کہ جو ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ 3 دن کوئی معمولی 3 دن نہیں میرے دین بہنوں، اس کو یکسوئی کے ساتھ جس طرح فرمایا کہ جس کمرے کے اندر ہم سب کو رکھا گیا ہے وہ کمرہ ہمارے اپنے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کمرے کی صاف صفائی کا ہم خیال رکھیں، اس کمرے کے اندر اللہ کا ذکر یا پھر قرآن پاک کی تلاوت یا پھر فرمایا کہ تعلیم یا تعلم یا سیکھنا سکھانا یہ عمل ہو۔ اس کے علاوہ میرے دینی بہنوں فضول باتوں سے اور فرمایا کہ فضول گفتگو سے ہم پرہیز کریں، اور فرمایا کہ جو ہے ہم اعمال کے ساتھ جس مکان کے اندر بھی رہیں گے آنے والی بہنیں بھی ہم کو دیکھ کر متاثر ہوں گی کہ حقیقت میں یہ اللہ کے راستے میں آئی ہوئی ہے، ہم ان کو دیکھ کر اپنے زندگی کے اندر دین کو داخل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔